لیے راوی بن رہا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ کتب بھی لکھے گئے ہیں کہ جس کے نام بھی دیے گئے ہیں اور عنوان بھی دیا گیا ہے کہ روایت الآباء عن الابناء۔ اس حدیث میں اگر کوئی ایسی وصف ہو تو پھر یہ تلاش کرنا بھی آسان ہے، اس لیے کہ اس کے لیے باقاعدہ کتب لکھے گئے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ محدثین نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ صرف کر کے ان جیسی احادیث کو اور ان جیسے واقعات کو، ان جیسے صفتوں کے حامل احادیث کو جمع فرمائے ہیں۔ یہ ہوا اصول تخریج کا پانچواں طریقہ۔ اور چھٹا طریقہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہی کے محدثین نے، ہمارے قریب کے محدثین نے، یعنی متأخرین محدثین نے وہ اصول تخریج کے طریقوں میں شامل فرمائی ہے، اور وہ طریقہ چونکہ تعلق بھی اس متأخرین کے ساتھ رکھتی ہے، اس لیے اس کا تعلق یعنی اس چھٹے طریقے کا وہ متقدمین کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق متأخرین کے ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کمپیوٹر کے ذریعے سرچ کر کے تلاش کرنا اور حدیث کا تخریج کرنا۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا ترقی کر رہی ہے، اور دنیا کی ترقی میں کمپیوٹر کا عصر حاضر میں بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ مثال کے طور پر اگر ابھی ہم بیٹھے بیٹھے کمپیوٹر پر ہم 1400 سال پہلے آج کے دن کو نکالنا چاہیں کہ آج کا دن 1400 سال پہلے کے مطابق کون سا دن رہا، یا مثال کے طور پر 2 سے 3 دن پہلے 12 ربیع الاول کا دن تھا، تو اگر اسی 12 ربیع الاول کے دن کا حساب ہم نکالنا چاہیں تو کمپیوٹر پہ جو کوئی سمجھدار ہو، کمپیوٹر کا تعلق رکھتا ہو، کمپیوٹر سے ممارست ہو، اس کے لیے 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، وہ نکال کر ہم دے دیں گے کہ جی 12 ربیع الاول 1400 سال پہلے اس دن کون سا دن تھا 1400 سال پہلے۔ تو دنیا کی ترقی میں کمپیوٹر کا بنیادی حیثیت اور اہم کردار ہے۔ تو اس لیے چونکہ آج کل جس طرح احادیث سے ہماری دوری جو ہے یقیناً ہماری کمزوری کا سبب ہے، تو اس دوران اگر ایک عالم دین کے پاس 10 استفتاء آ جائے حدیث کے متعلق، تو وہ ان 10 استفتاء کا جواب بھی دینا چاہتے ہیں اور اپنے روز کا معمول بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور اپنے گھر بار بچوں کا جو معمول اپنا رکھا ہے ان کو بھی متاثر نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس ترقی یافتہ زمانے میں ترقی کرنا اور اپنی ذمہ داریوں کو مکمل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنت کو اور آپ کی احادیث کو رطب اور یابس سے بچانا، یہ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کمپیوٹر بھی بہترین اور اہم ذریعہ ہے، اور اس کمپیوٹر کے ذریعے جو ہے احادیث کی تخریج ہوتی ہے، رجال کی پہچان ہوتی ہے، اور اس کے لیے مختلف موسوعات بنائے گئے ہیں۔ ان میں سے جو خاص اور اہم موسوعہ ہے ان میں سے ایک ہے مکتبۃ الشاملہ۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ رہتا ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں نتائج بھی جلدی ملتے ہیں، اور بیک وقت بالفاظ دیگر 1 کلک میں ہمیں بہت سے کتب کا حوالہ بھی مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر الف لام کے ساتھ ہو، بغیر الف لام کے ہو، آپ حروف اصلی ہے، یا آپ ایک کلمے کو سرچ کرنا چاہے، تو یہ سارے آپشن جو ہے وہ آپ کو کمپیوٹر کے مکتبہ شاملہ میں، ایک مثال دے رہا ہوں، اور بھی مکتبات آپ کے علم میں ہیں، اس میں ہم سرچ کر کے معلوم کر سکتے ہیں اور تلاش کر سکتے ہیں۔ تو بس یہ 6 اصول تخریج کے طریقے ہو گئے، اور ہمارا آج کا کلاس انشاءاللہ اتنا کافی رہے گا۔ مزید انشاءاللہ ہمارے دوستوں کے مشورے کے مطابق انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اگر مجھ سے الفاظ میں کوئی کمی ہوئی ہے تو اللہ پاک مجھے اس کو بخش کے دے اور مجھے معاف فرمائے، اور اگر کوئی حق کی بات ہوئی ہے تو یہ اللہ کا کرم رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها إلى آخر الحدیث۔ اور مزید آپ دوستوں کی نیک تمنائیں اور دعائیں ساتھ تھی، تو بس آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جزاک اللہ ماشاء اللہ استاد مفتی رحم الدین صاحب، آپ احباب سے مخاطب تھے، تو تخریج کے جو 6 طریقے بتائے گئے ہیں ان کے متعلق ہے جو کتب وغیرہ استاد صاحب آپ کو کلاس میں ان کے نام وغیرہ بتا دیں گے، تو انشاءاللہ آپ یا مکتبہ شاملہ کا استعمال کیا کریں، یا اگر کسی کے پاس فزیکل کتابیں ہے یعنی ہارڈ میں کاغذ اور گتے میں، تو اس کا استعمال کیا کرے کسی بھی ناگانی صورت میں، مطلب اگر کوئی مشکل درپیش ہو تو میں بندہ ناچیز خود حاضر ہوں گا، نہیں تو استاد مفتی رحم الدین صاحب سے آپ احباب رابطہ کر سکتے ہیں۔ استاد مفتی رحم الدین صاحب سے دعا کی درخواست ہے کہ اختتامی دعا کر لے کلاس کے لیے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل من صلى وصام وقعد وقام. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أولا وآخرا ودائما أبدا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك. ٹھیک ہے، فی امان اللہ۔